صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ فیاض صاحب آپ کے وقت کا۔ فیاض صاحب کہیے گا آج پی ڈی ایم جو احتجاج کرنے جا رہی ہے، جو آج احتجاج کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، حکومت پر اس پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا حکومت واقعی ہی اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ بلیک میل ہوگی یا حکومت پر پریشر بلڈ ہوگا؟ حکومت پہ جو اثرات پڑیں گے وہ میں ایک میتھمیٹیکل کے فارمولے کے ذریعے سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ 0 جمع 0 ضرب 0 مائنس 0 ملٹی بائی 0 تقسیم بائی 0 ایکول ٹو 0، بس اتنا ہی ہے۔ نہ اس سے آگے ہے، نہ اس سے پیچھے ہے، نہ اس سے اوپر ہے، نہ اس سے نیچے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اصل حقیقت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 2016 کے اندر گئے تھے نمازیں بخشوانے کے لیے، روزے رکھوا کے آگے انہوں نے کہا فارن فنڈنگ کا ڈرامہ رچایا، لیکن ہم نے الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے 4000 اپنے جناب ڈونرز کی شناختی کارڈ، ان کی پورے پرٹیکولرز، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی ڈیٹیل سبمٹ کروا دی۔ ہم نے ان کے خلاف جمع کروایا تو پتا چلا یہ تو بہت بڑے یہاں پہ بھی فراڈی اور 2 نمبر نکلے۔ انہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں باہر، اور مارک سیگل ایک یہودی اور زائنسٹ ہے، وہ تو جناب پیپلز پارٹی کا جناب فرنٹ مین ہے وہاں پہ، اس کے ذریعے سے جناب کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ اپنی پارٹی کے جناب اکاؤنٹس کے ذریعے سے ہوتی رہی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر نون لیگ نے تو غیر ملکی آپ کی جو حکومتیں ہیں نا، غیر ملکی حکومتیں، ان سے الیکشنوں کے اندر فنڈ لیا ہوا ہے۔ تو اب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں، اور پھر سیکیورٹی کمیٹی پچھلے 4 سال سے ان سے پوچھ رہی ہے، یہ بھاگتے پھر رہے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی ہم نے تو 4000 اپنے ڈونرز کی تفصیل دی، تم نے تو ایک ڈاکومنٹ جمع نہیں کروایا۔ تمہارے خلاف تو غیر ملکی حکومتوں سے کہ جو بہت بڑی ملک اور قوم سے غداری کے مترادف ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب نے جناب فنڈ لیے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کے مزداق، یہ نرالی لیگ اور یہ بچہ لیگ جو پیپلز پارٹی، یہ اب یہاں پہ بھی این آر او لینے کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں اس الیکشن کمیشن کو۔ تو فیاض صاحب، پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ آج اس احتجاج میں شریک نہیں ہو رہے، تو یہ بھی کیا اسی این آر او کی ایک کڑی ہے؟ سر بات یہ ہے، وہ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری بڑا پھونک کے جناب ہر چیز کو جناب وہ کھیل بھی رہے ہیں اور ٹیکل بھی کر رہے ہیں۔ ان کی تو جناب وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے جناب، وہ اچھا تو نہیں لگتا، وہ پنجابی کہتے ہیں نا ماں مری ہوئی ہے، اور ادھر تو جناب ان کی تو مولوی فضل الرحمان کی اور جناب نون لیگ کی، ان کا تو بیڑا غرق ہوا ہے، یہ تو اینڈ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کہ مزداق جو ہے نا یہ تو کشتیاں چلا کے جناب آئے ہوئے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی بڑی سمجھدار ہے، اس نے اپنی حکومت بھی چلانی ہے، اس نے اپنی سیاست بھی بچانی ہے۔ وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، مولوی فضل الرحمان ان دونوں کو استعمال کر رہا ہے، یہ سارے ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے چکروں میں بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کا وجود بنیادی طور پہ ختم ہو چکا ہے، اور آخری ٹکٹلیاں انہوں نے یہ کرنی تھی۔ اس کے بعد یہ ضمنی الیکشن لڑیں گے خوشو و خضوع کے ساتھ، پھر پورے خوشو و خضوع اور تسکو احتشام سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی اور بہانہ کر کے یہ لانگ مارچ ہے نا وہ کینسل کر دیں گے، اور اگر کر بھی لیا تو رزلٹ وہی ہے، 0 جمع 0 ضرب 0 مائنس 0 ملٹیپلائی بائی 0 ایکول ٹو 0۔ اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ آنا ابھی باقی ہے، چونکہ آنا باقی ہے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اگر حکومت کے خلاف آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے، تو صورتحال کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ خلاف کیوں آئے گا؟ میں نے آپ کے سامنے رکھا، غیر ملکی حکومت سے الیکشنوں میں فنڈ لیے ہیں نواز شریف اور نون لیگ نے، اور وہی حکومت، اسی ملک کی حکومت نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا، عمران خان صاحب نے شٹ اپ کال دے دی کہ میں اس طرح کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کے اندر اور آپ کا کوئی احسان میں میرا گوارا نہیں کروں گا، یہ ملک کی معاملات کے اندر انوالومنٹ کے مترادف ہے۔ ہمیں تو بھائی جان واحد پی ٹی آئی حکومت، پی ٹی آئی پارٹی ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے نا دنیا میں جمہوریتوں کے اندر پارٹیاں جو فنڈنگ کرتی ہیں، ہر الیکشن اور پارٹیاں چلتی ہیں فنڈنگ سے۔ ہمارے پاس تو ڈونرز ہیں، اوورسیز پاکستانی 98% جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ایفیلیٹڈ ہے، اور وہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرتا ہے۔ انہوں نے وہاں سے فنڈ بھیجا ہے تو اس میں تو ہم نے ریکارڈ دے دیا سارا۔ اب ان سے مانگ رہے ہیں، بتاؤ مارک سیگل جو ہے نا کہنا پھوپھی کا پتر سی جو ہے نا تڑی، ٹھیک ہے نا جی، وہ یہودی اور وہ جناب زائنسٹ، اس کو کروڑوں روپے اور اربوں روپے کی جو ہے وہ لین دین کرتے رہے ہو جناب اپنے پارٹی جناب اکاؤنٹس کے ذریعے سے، وہ کیا چکر تھا؟ وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں نون لیگ والوں سے، بھائی وہ دیو شناختی کارڈ نمبر پہ ساری وہ جو فلاں سے کروڑوں روپے کی ڈیلیں ہوتی رہی ہیں پارٹی کے اکاؤنٹ سے، وہ یہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ صرف اپنا آپ بچانے کے لیے، این آر او لینے کے لیے، یہاں پہ بھی یہ این آر او ان کے لیے ایک جو ہے نا وہ چھیڑ بن گئی ہے۔ ہر چیز میں یہ این آر او لینے کے لیے اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
صحیح، بہت شکریہ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان. صحیح. عدیل وڑائچ، آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے باہر کی صورتحال تو ہم نے جانی کہ وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات جو کیے گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی جو عمارت ہے اس کی اندرونی سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال، اس کو مختلف لیئرز میں سیکیورٹی بنائی گئی ہے، کیونکہ انتظامیہ نے کل جو بات چیت ہوئی الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام کے ساتھ، تو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ مظاہرین کو چونکہ اندر نہیں آنے دینا. یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا بڑا تقدس ہے، یہ کوئی حکومتی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور یہ بالکل ایوان وزیر اعظم کے بالکل سامنے موجود ہے. اور اس میں سیکیورٹی آج ایوان وزیر اعظم کی سیکیورٹی سے زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عمارت کی سیکیورٹی نظر آ رہی ہے. جہاں عام طور پر 1 یا 2 پولیس اہلکار ہوتے ہیں، یہاں آج 20 پولیس اہلکار مختلف لیئرز میں کھڑے ہوئے ہیں. مختلف لیئرز بنائی گئی ہیں. سب سے پہلی لیئر میں جو ڈنڈا بردار پولیس اہلکار حفاظتی شیلڈز کے ساتھ کھڑے ہیں، 3 لیئرز میں دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے پیچھے پھر خاردار تاریں لگائی گئی ہیں، پھر اس کے پیچھے بیریئرز لگائے گئے ہیں، پھر ان بیریئرز کے پیچھے جو نفری جو ہے وہ بھاری تعداد میں موجود ہے. اور یہ پی ڈی ایم کی قیادت کو کل ہی کنوے کر دیا گیا تھا کہ آپ نے جو احتجاج کرنا ہے، یہ جو 2 رویہ سڑک ہے جسے شاہراہ دستور کہا جاتا ہے، اس سڑک پر آپ نے احتجاج کرنا ہے. اور یہ مظاہرین جو ہیں اس کی درمیان کی اس کا جو ڈیوائیڈر ہے، گرین بیلٹ سی ہے، وہاں پر لوگوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. بڑی تعداد نہیں ہے ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو لوگ ہیں، لیکن نعرے بازی ہو رہی ہے. کچھ وکلا نظر آ رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، لیکن جو قیادت ہے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کو ابھی آنے میں وقت لگے گا. وہ مومنٹم ابھی بنتا نظر نہیں آ رہا. لگتا ہے اس کو کم از کم بھی 1.5-2 گھنٹے ابھی مزید درکار ہوں گے. ابھی تو یہاں تک یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف گاڑیاں جو یہاں پر روزمرہ امور کو جو نمٹانے والے لوگ ہیں، یہاں پر سیکریٹریٹ ہے، یہاں پر سرکاری دفاتر ہیں، ان کی گاڑیاں یہاں سے گزرتی دکھائی دے رہی ہیں. ایسے نہیں لگ رہا کہ علاقہ کو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر کہا جائے تو اس کو واقعی سیل کر دیا گیا ہے. اس کے جو اطراف کی جو جگہ ہے اس کو مکمل طور پر، کیونکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس ادارے کا تقدس برقرار رہے. چیف الیکشن کمشنر اور جو ارکان ہیں، یہ ایک جوڈیشل باڈی بھی ہے، یہ ایک الیکشن باڈی نہیں ہے صرف، یہ ایک جوڈیشل باڈی ہے. اور یہ پارٹی فنڈنگ کیس کی اگر میں بات کروں تو یہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے، جو JIT طرز کی اسکروٹنی کمیٹی ہے، اس نے جب اپنی رپورٹ دینی ہے تو اس جوڈیشل باڈی کے طور پر اس الیکشن کمیشن نے اس کو سننا ہے، جن کی جو حیثیت ہوتی ہے اس میں پھر ظاہر جج صاحبان بھی ہوتے ہیں. تو یہ ان کا جو ایک ورڈکٹ ہوتا ہے، ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اس کی ایک قانونی جوڈیشل حیثیت بن جاتی ہے، ایک آئینی حیثیت ہوتی ہے. تو آج اسی ادارے کے تقدس کے لیے، اسی ادارے کے کہ خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، اس حوالے سے انتظامیہ نے کافی تیاری کر رکھی ہے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو انہیں کنوے بھی کیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے بھی ایسا کوئی پلان نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کی پارکنگ کے اندر داخل ہونے کے حوالے سے کچھ کیا جائے. لیکن چونکہ جو کارکن ہوتے ہیں، جب موب ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنا یقیناً مشکل ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو تیاریاں ہیں، کوئی بظاہر ایسی صورتحال نظر نہیں آتی، کیونکہ اب کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا. چوکس پولیس کے دستے یہاں پر موجود ہیں، مختلف لیئرز میں سیکیورٹی ہے، خاردار تاریں ہیں، حتیٰ کہ کچھ جگہوں پر جو بیک سائڈ سے جو اس کی انٹرنس ہے وہاں بھی کنٹینر لگا کے راستہ بند کر دیا گیا ہے. تو اب قیادت کا انتظار کارکن کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں تاکہ یہ شو جو ہے وہ شروع ہو.